دسترس میں ستارے از قلم مریم عزیز لاسٹ پارٹ۔ امارا، اس نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں ہادی کھڑا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہی۔ وہ دوبارہ سیدھی ہو بیٹھی تو ہادی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی پریشانی ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں زینب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں؟ اس کے کزن نے دوبارہ کوئی حرکت کی ہے؟ ہادی نے چونک کر پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ آنٹی بھی بہت پریشان ہے اور کل انہوں نے پاپا سے بھی بات کی تھی، وہ ان کا گھر بکوا دیں۔ ہادی نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ امارا نے گردن گھما کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اب بھی سیدھا دیکھ رہا تھا۔ آپ ایرم کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ ہادی کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف گھومی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ پلیز بتائیں نا، امارا ضدی لہجے میں بولی تو وہ بھی جھنجھلا کر رہ گیا۔ میں نہیں جانتا۔ اگر آپ کی شادی ایرم سے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ دکھ کیوں ہوگا؟ میری کون سی اس سے بڑی اٹیچمنٹ ہے؟ میں نے صرف اس کی تصویر دیکھی ہے اور نام سنا ہے بس۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بولو۔ امارا کچھ دیر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ زینب سے شادی کر لیں۔ اس نے ہادی کی مسکراہٹ سکڑتے دیکھی تو ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن بھی سست پڑ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کو زینب پسند نہیں، لیکن بھائی، وہ بہت اچھی ہے۔ آپ نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا نا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ امارا پلیز۔ ہادی اٹھنے لگا تھا جب امارا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوگی۔ بھائی، یہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ بچپن سے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کریکٹر لیس نہیں۔ لوگ اسے اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں کہ وہ کریکٹر لیس ہے تو یہ غلط ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جانے لگا ہے۔ ہادی نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی آپ قصوروار کی فہرست میں شامل ہیں۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میری دوست ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے یقین ہے آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رکی نہیں تھی، جبکہ ہادی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ سڑک کے اس پار کھڑے دو لوگوں پر اسے اپنوں کا گمان ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار گاڑی کا رخ ان کی طرف کیا تھا۔ اس نے گاڑی بالکل ان کے قریب روکی تھی اور وہ دونوں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹے تھے۔ السلام علیکم آنٹی۔ گاڑی میں بیٹھے ہادی کو دیکھ کر حمیرہ نے گہرا سانس لیا۔ آپ یہاں آنٹی؟ اس کا چہرہ پیچھے نظر آتے کلینک کی طرف تھا۔ ہاں، زینب کا بخار نہیں اتر رہا تھا، اسی کی دوائی لینے آئی تھی۔ ان کے جواب پر اس کی نظریں بالکل غیر ارادی انداز میں اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ آئیے آنٹی، آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں بیٹا، ہم چلے جائیں گے۔ ہادی گاڑی سے باہر آ گیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ بھی کھول دیا۔ میں ابھی گھر جا رہا ہوں۔ دروازہ کھولے ان کا منتظر تھا۔ اس نے ان کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں یہ دوائیاں لے آؤں؟ یہ مجھے دیں، آپ بیٹھیں۔ اس نے پرچی ان کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ وہ دوائیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میڈیکل سٹور سے باہر سڑک کا منظر بالکل صاف تھا۔ اپنی گاڑی پر اس نے بالکل سرسری نظر ڈالی تھی اور اسی دوران ایک گاڑی نے پورے زور سے اس کی کار کو ہٹ کیا تھا۔ حیرت کے مارے پہلے تو وہ ہل ہی نہیں سکا، لیکن اگلے ہی پل دوسری گاڑی سے بڑی تیزی سے 2 آدمی نکلے تھے جن کے ہاتھ میں بیٹ تھے، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی پچھلے شیشے توڑ ڈالے جہاں زینب اور حمیرہ بیٹھی تھی۔ وہ ایک پل ضائع کیے بغیر گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ لوگوں کا ہجوم تیزی سے جمع ہوا تھا، اس لیے اس کے پہنچنے تک وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے گاڑی کے اندر جا کر ان دونوں کی خیریت سے ہونے کی تصدیق کی۔ زینب سہمی ہوئی حمیرہ کے پہلو سے لگی تھی۔ آپ لوگ پلیز ہٹیں۔ اس نے لوگوں کو وہاں سے ہٹانا شروع کیا۔ آنٹی، آپ ٹھیک ہیں؟ ہادی نے کھڑکی میں جھک کر پوچھا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے سر ہلایا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور تک گیا تھا جب حمیرہ نے اسے گاڑی روکنے کو کہا تھا۔ اس نے گاڑی روک کر حیرت سے پیچھے دیکھا۔ بیٹا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ میں تم سے جو کہنے جا رہی ہوں میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن اسی میں بہتری ہے۔ آج جو ہوا، مجھے یہ آپ کو اندازہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ کس نے کیا۔ یقیناً یہ کام ناظم کا ہے۔ اس کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے۔ میں نہیں چاہتی ہماری وجہ سے آپ کو کچھ ہو۔ اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کی امی پاپا کو کیا جواب دیتی؟ پہلے ہی ان کے ہم پر بہت احسان ہے۔ لیکن آنٹی، وہ پریشانی سے بولا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، مجھے آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں۔ مجھے جتنا یقین زینب پر ہے اتنا ہی آپ پر ہے، لیکن بہت بدنامی ہو چکی ہے۔ لوگ آپ کو اور زینب کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو انہیں اور بات کرنے کا موقع ملے گا۔ میں انہیں مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتی۔ آپ ہمیں یہیں اتار دیں۔ کہنے کے ساتھ ہی حمیرہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ ہادی کی نظریں زینب کی طرف اٹھی تھیں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری تھیں۔ وہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی تھی۔ ہادی نے گہرا سانس لیا اور باہر نکل آیا۔ اس نے پہلے رکشہ روکا، اسے ایڈریس سمجھایا اور دوبارہ ان کی طرف پلٹا۔ میں نے رکشے والے کو ایڈریس سمجھا دیا ہے۔ حمیرہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں اور ان کا ہاتھ اس کے کندھے پر ٹک گیا تھا۔ میری بات کا برا مت ماننا بیٹا، میں مجبور ہوں۔ دنیا خلوص کو نہیں سمجھتی، رشتے کی سند مانگتی ہے۔
وہ میں انہیں نہیں دے سکتی۔ اس کے کندھے پر ان کے ہاتھ کا دباؤ ایک پل کے لیے بڑا تھا اور پھر وہ رکشا کی طرف بڑھ گئی۔ اسے زینب کو اپنے قریب رکتے دیکھا تھا، لیکن اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ رکشا سٹارٹ ہوا اور پھر چلا بھی گیا اور وہ کتنی دیر تک چلتی ہوئی ٹریفک کو دیکھتا رہا۔ لو، ہادی بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر حشمت صاحب مسکرائے تو وہ سپاری نظر سے انہیں دیکھنے لگا اور پھر عالیہ اور ثمینہ کو دیکھا جو معمول سے ہٹ کر تیار تھیں۔ آپ لوگ کہیں جا رہی ہیں؟ تمہارے ہونے والے سسرال جا رہے ہیں؟ عالیہ نے شرارت سے دیکھا تو وہ ثمینہ کو دیکھنے لگا۔ ہم ایران کی طرف جا رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بات پکی کر رہے ہیں؟ آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ مارا جو اکتائے ہوئے انداز میں ٹی وی دیکھ رہی تھی سب کے ساتھ، وہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ ثمینہ نے حیرت سے دیکھا۔ کیونکہ مجھے وہاں شادی نہیں کرنی، کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سب ٹکر ٹکر ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے تھے۔ جب وہ باہر آیا تو خود کو ہر طرح کے سوالوں کے لیے تیار کر چکا تھا، لہذا آ کر بڑے مطمئن انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارے اس فیصلے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ثمینہ کو اچھا خاصا برا لگا تھا۔ ہم تم سے پوچھ کر گئے تھے نا؟ عالیہ نے جیسے سے یاد کروایا تھا۔ ہاں، تو کیا مصیبت ہو گئی؟ کون سا منگنی یا نکاح ہو گیا تھا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اچانک اس فیصلے کو بدلنے کی وجہ کیا کوئی اور لڑکی ہے؟ عالیہ کے پوچھنے پر اس نے باری باری سب کا چہرہ دیکھا۔ اسے پتہ تھا اب جو وہ کہنے والا ہے وہ سب کے لیے دھماکے سے کم نہیں ہوگا۔ میں زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زینب؟ انہوں نے حیرت سے زینب کا نام دہرایا تھا۔ زینب کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا، بات ختم۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ بات ختم نہیں ہوئی ہادی۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس دن اس کا کزن جو تم پر اور اس پر الزام لگا کر گیا تھا، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں شک نہیں کر رہی، لیکن زینب کا نام لے کر تم لوگوں کے شک کو یقین میں بدل رہے ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا سوچتے ہیں، میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ ثمینہ پیچھے سے چیختی رہ گئی تھی۔ ثمینہ کب سے خاموشی سے ماں اور بیٹے کو دیکھتے حشمت صاحب بول اٹھے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بڑی بے بسی سے شوہر کو دیکھا۔ ہاں، دیکھا بھی اور سنا بھی۔ تم خود کو کمپوز کرو، میں ہادی سے بات کرتا ہوں۔ ہمارا ماں کو پانی پلاؤ۔ ہمارا تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ اس سے گلاس لیتے ہوئے جس طرح ثمینہ نے اسے دیکھا تھا وہ نظریں چرا گئی تھی۔ ہادی کو یہ پٹی تم نے پڑھائی ہے؟ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے بھائی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور آپ جانتی ہیں وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ دل میں بے حد خوش تھی، لیکن بظاہر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی، آپ یوں غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہادی نے ایسا غلط کیا کہہ دیا ہے؟ زینب بہت اچھی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں، یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آیا؟ عالیہ نے امارہ کو دیکھ کر کہا تو وہ جوش میں آ کر کچھ بولنے لگی تھی، لیکن ماں کے جارحانہ تیور دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ تم لوگوں کا دماغ چل گیا ہے امی، کیا آپ کو بھی لگتا ہے زینب میں خرابی ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو پھر کیا لوگوں کا سوچ رہی ہیں؟ تو کیا نہیں سوچنا چاہیے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ نہیں سوچنا چاہیے؟ ہادی نے خود زینب کا نام لیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں اس کی خوشی ہے، اور ہم نے اپنے بھائی کی خوشی دیکھنی ہے، محلے والوں کی نہیں۔ عالیہ کے دو ٹوک انداز پر ہمارا اسے دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے تو اس رشتے میں خوشی سے زیادہ مجبوری نظر آ رہی ہے۔ کیسی مجبوری؟ عالیہ کے پوچھنے پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اٹھ کر چلی گئی تھی۔ تمہیں بھی کوئی اعتراض ہے؟ اس کی خاموشی پر عالیہ کو پوچھنا پڑا تھا۔ میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں، ہمارا کہنے کے ساتھ یہ بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب حشمت صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ نارمل انداز میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کر ٹائی باندھنے لگا۔ جانتا تھا وہ کیا بات کرنے آئے ہیں۔ کل تم نے جو بات کی تھی، کیا تم سیریس ہو؟ ہادی نے شیشے میں نظر آتے ان کے عکس کو دیکھا اور پھر پوری طرح ان کی طرف گھوم کے، پاپا، آپ کو کیا لگتا ہے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہے اور میں مذاق کروں گا؟ لیکن اچانک اس فیصلے کی وجہ؟ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ پاپا، میں خود نہیں جانتا، اور میں سمجھتا ہوں میری اس بات سے سب کو شوق لگا ہے، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہے، انجانے میں صحیح، لیکن زینب پر جو الزام لگایا گیا ہے اس میں میرا نام شامل ہے، اور میں نہیں چاہتا ایک نیک لڑکی میری وجہ سے بدنام ہو۔ زینب کی مدد کرنے کا یہ آخری طریقہ تو نہیں؟ شاید ایسا ہی ہے۔ آپ کے نزدیک کوئی دوسرا حل ہو تو آپ بتا دیں۔ وہ سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تو وہ مسکرا دی۔ اسے میں ہمدردی سمجھوں یا ترس؟ استغفر اللہ، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ ترس کھانے کی کوئی وجہ بتا دیں۔ چلو مان لیا ترس کھانے والی کوئی وجہ نہیں، لیکن تمہاری اس سے چڑ سے بھی سب واقف ہیں، اتنی ناپسندگی کے باوجود شادی؟ کہیں کوئی اور بات تو نہیں؟ ان کا لہجہ اچانک سرخ شوق ہو گیا تھا تو وہ جھکے سر کے ساتھ مسکرا دیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا پاپا، وہ بہت دھیمی آواز میں بولا تھا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بات کو چھوڑیں، آپ امی کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ جیسی تمہاری مرضی۔ جانے سے پہلے وہ اس کے قریب آئے تھے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، ان کے کہنے پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ حشمت صاحب، ثمینہ، عالیہ اور امارہ کا ایک ساتھ ان کے گھر آنا ان کے لیے حیران کن تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ تھی جس کے لیے وہ آئے تھے۔ پہلی بات جو ان کے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ کیا معجزے آج کی دنیا میں بھی ہوتے ہیں؟
حمیرہ کو جس قدر خوشی ہوئی تھی وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ اصولاً تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس پرپوزل کے پیچھے محبت کہیں بھی نہیں تھی، یہ وہ جانتی تھی۔ ہادی نے اس پر ترس کھایا۔ اس کی ساری خوشی جیسے اس خیال کے پیچھے زائل ہو کر رہ گئی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو حمیرہ فون کا ریسیور تھامے بالکل ساکت کھڑی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ پریشان ہو کر ان کے قریب آئی تھی۔ امی! اس کے پکارنے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور ریسیور واپس گرل پر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ناظم کو کسی نے گولی مار دی۔ حیرت کے مارے اس کا منہ ایک پل کے لیے کھلا تھا، پھر اسے سختی سے ہونٹ بھیج گئے۔ کسی کی موت پر خوش ہونا بہت بری بات ہے، لیکن اس کے دل کو یکگونا سکون ملا تھا۔ ایسے لگا جیسے اسے بہت بڑے عذاب سے نجات ملی ہو، لیکن کیسے؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ اچھا تو وہ تھا ہی نہیں، کئی لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مظلوم کو تنگ کرو تو سزا تو ملنی ہے نا۔ انہوں نے اسے دیکھا تو مارے تایا بہت رو رہے تھے اور معافی بھی مانگ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، شام کو جنازہ ہے، آپ جائیں گی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ حمیرہ اور سمیر تایا جی کی طرف گئے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اسے امارہ کو بلانے کی تاکید کر گئی تھی۔ فون کے پاس کھڑی ہو کر وہ کافی دیر سوچتی رہی۔ 8 بج چکے تھے۔ ہادی اس وقت گھر میں ہی ہوتا تھا، ضروری تو نہیں وہ ہی فون اٹھائے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ہر بیل کے ساتھ اس کی گھبراہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ہیلو! ہادی کی آواز اسپیکر سے ابھری تو بڑے بے ساختہ انداز میں اس نے ریسیور کریڈٹ پر رکھا تھا اور تھوک نکل کر فون کو دیکھا۔ حد ہوتی ہے زینب، وہ ملک الموت تو ہے نہیں کہ فون میں سے نکل کر تمہاری جان نکال لیں۔ اس نے خود کو تسلی دے کر دوبارہ ری ڈائل کیا تھا۔ اب کی بار پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اس نے ہیلو نہیں کہا تھا اور تو دوسری طرف بھی مکمل خاموشی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ کنفیوز ہو کر رہ گئی۔ ہیلو! وہ مری بھری آواز میں بولی۔ فرمائیں۔ اتنا احترام! وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ امارہ! جی نہیں، میں ہادی بات کر رہا ہوں۔ امارہ سے بات کرنی ہے؟ کیوں؟ زینب نے فون کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا اور پھر دوبارہ کان سے لگا کر امارہ کے نام کی دہائی دی۔ امارہ! تمہاری دوست کا فون۔ اس کی اونچی آواز اسے فون سے صاف سنائی دی تھی۔ کون ہے بھائی؟ وہ شاید روٹیاں پکا رہی تھی، اسی طرح بڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کچن سے برآمد ہوئی۔ کتنی دوستیں ہیں تمہاری؟ ہادی نے الٹا اس سے سوال کیا تھا تو وہ چلتی ہوئی فون کے قریب آ گئی۔ ہادی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر اسپیکر کا بٹن آن کر کے اسے بات کرنے کو کہا۔ ہیلو امارہ! ہاں زینب بولو۔ امارہ نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا۔ تم اس وقت گھر آ سکتی ہو؟ ہادی اور امارہ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ خیریت؟ ہاں، وہ امی اور سمیر گھر پر نہیں، امی نے کہا تمہیں بلا لوں۔ اچھا آتی ہوں، لیکن آنٹی اتنی رات کو کہاں گئی ہیں؟ وہ ایک پل کے لیے رکی تھی۔ وہ ناظم بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا؟ امارہ حیرت سے چیخی تھی۔ کیسے؟ گولی لگی تھی۔ امارہ نے گہرا سانس لیا۔ اچھا میں آتی ہوں۔ ہادی نے بٹن آف کر دیا۔ وہ ہاتھ دھو کر جب واپس آئی تو ہادی گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ چلو تمہیں چھوڑ آؤں۔ اس کے کہنے پر امارہ ہنس پڑی تھی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ہادی نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں آج پہلی بار تو زینب کے گھر نہیں جا رہی اور یہ ایک گھر چھوڑ کر اس کا گھر ہے، رات کا وقت ہے، ہادی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بیل کے ساتھ ہی گیٹ کھل گیا۔ جس تیزی سے گیٹ کھلا تھا ہادی کو دیکھ کر وہ اتنی تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر ہادی اور امارہ دونوں مسکرائے تھے۔ ہادی واپس مڑ گیا تھا جبکہ امارہ اندر آ گئی تھی۔ تم ایسے کیوں شرما رہی ہو بھائی سے؟ ابھی سے؟ پردہ شروع کر دیا؟ امارہ کے شرارتی انداز پر جم کر مسکرا دی تھی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے امارہ اس سے باتیں کرتی رہی۔ زینب انتظار ہی کرتی رہی کہ وہ ہادی کے بارے میں، اس کے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات کرے، لیکن اس نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تو اسے خود ہی پوچھنا پڑا، ہادی بھائی نے میرے لیے پرپوزل کیوں بھیجا؟ اس اچانک سوال پر امارہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نے انہیں کچھ کہا تھا؟ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، اور فرض کرو اگر کہا بھی ہوتا تو کیا صرف میرے کہنے سے وہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتے؟ تو پھر وہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کے ساتھ چہرے سے بھی الجھن چھلکنے لگی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ امارہ کے کھوجتے لہجے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری شادی ایک آئیڈیل انسان سے ہو رہی ہے، لیکن ہمارا شادی میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ یہ صرف کمپرومائز ہے۔ میں بچپن سے انہیں جانتی ہوں اور بڑی اچھی طرح جانتی ہوں انہیں میں پسند نہیں تھی۔ پھر اچانک اتنا بڑا فیصلہ؟ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، پھر کچھ دیر بعد خود ہی بول پڑی۔ میں جانتی ہوں، صرف مجھے بدنامی سے بچانے کے لیے، لیکن جس سے مجھے خطرہ تھا اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ اگر وہ چاہیں تو اس کمپرومائز کو ختم کر سکتے ہیں، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ تمہارا پیغام پہنچا دوں گی، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ ہمارا جو کب سے اس کی تقریر سن رہی تھی غصے سے بولی۔ جہاں تک پسند ناپسند کی بات ہے تو تم بھی تو بھائی کو پسند نہیں کرتی تھی، پھر تم نے کیوں کہا تھا کہ ہادی بھائی سے کہو مجھ سے شادی کر لیں؟ وہ کمپرومائز نہیں تھا؟ زینب کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا۔
نہیں، وہ تو میں نے کسی دباؤ میں نہیں بلکہ دل سے کہا تھا۔ ہمارا نے ایب جھکا کر اسے دیکھا۔ مطلب میں واقعی ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ سر جھکائے انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھائے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ ہمارا نے بے ساختہ اپنی بال نوچ لیے تھے۔ یا خدا، ہم لوگ بیوقوف تھے یا تم دونوں مل کر ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے؟ سچ سچ بتاؤ، کب سے چکر چل رہا ہے؟ ہمارا دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ قسم لے لو، کوئی چکر نہیں، یہ تو میری اپنی فیلنگز ہیں۔ ہادی بھائی کو تو پتہ بھی نہیں۔ میں اب کسی کا اعتبار نہیں کر سکتی۔ تم دونوں گھننے میسنے۔ ہمارا غصے سے لیفٹ رائٹ کرنے لگی تھی۔ زینب نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ تبھی باہر بیل ہوئی۔ زینب ہمارا کو ایک نظر دیکھ کر باہر نکل گئی جہاں عمیرہ اور سمیر کھڑے تھے۔ ہمارا کچھ دیر عمیرہ سے باتیں کرتی رہی۔ ہمارا ہادی سے کہنا اس کے پاس ٹائم ہو تو مجھ سے ملے۔ عمیرہ کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ زینب سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی لیکن اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ چلی گئی تھی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ عمیرہ کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور دوبارہ چولہے کی طرف مڑ گیا۔ چائے بنا رہا ہوں۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں۔ ہمارا اس کے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ آفس کا کام کر رہا تھا اور تم کیوں ابھی تک جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی تھی اور فریج سے اپنے لیے جوس نکال رہی تھی۔ بھائی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ سوس پین کو ہلاتا اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا تھا اور وہ سنجیدہ نظروں سے عمیرہ کو دیکھنے لگا۔ آپ زینب سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ہادی نے گہرا سانس لیا تھا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے اس لیے۔ وہ جل کر بولا تھا۔ اس کے انداز پر عمیرہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جس کو دیکھو یہی سوال کر رہا ہے، میں کیا دنیا سے نرالی شادی کر رہا ہوں؟ وہ اپنا مگ اٹھاتے ہوئے بولا۔ بات شادی کی نہیں، زینب سے شادی کی ہے۔ کیوں؟ زینب انسان نہیں یا میں انسان نہیں؟ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے ہی مجھے زینب سے شادی کا مشورہ دیا تھا۔ وہ کب کاؤنٹر پر رکھ کر اسے دیکھنے لگے۔ جی مجھے یاد ہے، میں نے لقائمی ہوش و حواس میں آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، لیکن یہ سوال آپ کی ہونے والی بیوی نے پوچھا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے لگتا ہے آپ ترس کھا کر اسے شادی کر رہے ہیں۔ ہادی کا جھنجھلایا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور اس نے آپ کے لیے میسج بھی دیا ہے کہ جس شخص سے بچانے کے لیے آپ اس سے شادی کر رہے تھے وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شادی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور وہ تو آپ اس سے کرتے نہیں، اس لیے اگر آپ چاہیں تو یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں، اسے برا نہیں لگے گا۔ عمیرہ نے کہہ کر جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا کیونکہ ہادی کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا اور اسے بہت زور کی ہنسی آ رہی تھی۔ ساری دنیا کو اس رشتے کی خبر ہو گئی ہے، شادی کی شاپنگ ہو رہی ہے، اسے اب ہوش آیا ہے۔ وہ جب بولا تو اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ عمیرہ جوس کے سپ لیتے ہوئے اسے دیکھتی رہی جس کے چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میری طرف سے اسے تم میسج دے دینا، میری فکر کرنے کی اسے ضرورت نہیں۔ ہاں اگر اسے یہ رشتہ بوجھ لگ رہا ہے تو وہ ختم کر سکتی ہے، مجھے برا نہیں لگے گا۔ کہہ کر وہ ایک بار پھر چائے گرم کرنے لگا۔ اسے تو آپ کی فکر ہے، ورنہ اسے کیوں بوجھ لگے گا؟ وہ تو آپ سے محبت کرتی ہے۔ اس کا جوس ختم ہو گیا تھا اور جو پیغام اس نے دینا تھا وہ بھی دے چکی تھی، اس لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن ہادی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کچھ بھی تو نہیں۔ ہمارا ایک دم انجان بن گئی۔ ہمارا جلدی بولو ورنہ۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ پہلے آپ وعدہ کریں، آپ مجھے شادی پر گولڈ کی رنگ گفٹ کریں گے؟ ندیتی لے لینا۔ اب بولو بھائی، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے زینب سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ عمیرہ نے شرارتی انداز میں ہادی کا چہرہ دیکھا تو ہادی کو اچانک اپنے بے اختیار رویے کا احساس ہوا۔ آپ بھی زینب کو پسند کرتے ہیں؟ اس کا انداز اتنا پر یقین تھا کہ ہادی بھی حیران رہ گیا۔ وہ ایک دم خاموش ہو کر کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ بھائی، وہ نہیں جانتی کہ آپ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ اب یہ بات آپ نے اسے بتانی ہے اور آنٹی نے کہا تھا آپ کے پاس ٹائم ہو تو ان سے مل لیں۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی جبکہ وہ کتنی دیر ابل ابل کر کالی ہوتی چائے کو دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر چولہا بند کر دیا۔ صبح سے موسم بہت اچھا تھا اور شاید موسم کا ہی اثر تھا کہ اس کا اپنا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہمیرہ بازار سے تھکی ہوئی آئی تھی اور اب لیٹی ہوئی تھی۔ وہ چھت پر آ گئی جہاں سمیر، شانی اور سدرا کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ تینوں اسے بھی کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ڈور بیل کی آواز پر سمیر نے نیچے جھانکا اور ساتھ ہی ہادی بھائی کا نعرہ لگا کر نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ ہادی کے نام پر اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ اس کی اچانک آمد نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ کل اس نے عمیرہ کو جو پیغام دیا تھا، آمد اس پیغام کا جواب تو نہیں تھی۔ اس نے تھوک نکل کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تبھی سمیر دوبارہ تیزی سے اوپر آیا تھا۔ خیریت ہے؟ اس نے کھوجتی نظروں سے سمیر کا چہرہ دیکھا۔ وہ امی سے ملنے آئے ہیں، سمیر کہہ کر پھر شانی اور سدرا کے ساتھ کھیلنے لگا جب وہ وہیں کھڑی رہی۔ نیچے جانے کی اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ انہیں دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ عمیرہ کہہ رہی تھی آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ انہیں خاموش دیکھ کر اس نے خود ہی بات شروع کی تھی۔ ہادی بیٹا، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں شاید مر کر بھی ادا نہ کر سکوں۔ ان کا لہجہ بھیگ سا گیا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی؟
میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ان کے دل گیز انداز پر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں اپنے اس دن کے رویے پر بھی بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اکیلی عورت اس دنیا کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے زینب کو اپنے نام و سعادت کا جو مان دیا ہے، میں بتا نہیں سکتی کہ آنسوؤں کا غلبہ اتنا تھا کہ وہ بات پوری نہ کر سکی۔ پلیز آنٹی۔ اس نے انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ میں ہر بات کو سمجھتا ہوں، آپ نے ٹھیک کہا تھا، دنیا رشتوں کی سند مانگتی ہے، میں نے انہیں سند فراہم کر دی ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کا مہربان چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپ خوش ہیں نا؟ جی۔ ان کے پوچھنے پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ آپ نے زینب سے؟ آنٹی پلیز، اس نے بے اختیار انہیں ٹوکا تھا۔ یہ سوال تو اس کے ساتھ جڑ کر رہ گیا تھا۔ آنٹی یہ مت پوچھیں گا کہ میں زینب سے شادی کیوں کر رہا ہوں؟ وہ یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، باقی لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ہماری قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھا تھا، وسیلہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بنا دیا بس۔ تو میں نے کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، انہیں اپنی بیٹی کے نصیب پر رشک آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ ان کے دل سے بے ساختہ اس کے لیے دعا نکلی تھی۔ آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے شربت لاتی ہوں۔ نہیں آنٹی، ابھی مجھے شادی کے کارڈ کلیکٹ کرنے جانا ہے، ہال کی پیمنٹ کرنی ہے، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ہاں اگر آپ نے کھیر بنائی ہے تو وہ کھلا دیں، آپ کے ہاتھ کی کھیر مجھے بہت پسند ہے۔ عمیرہ بے اختیار خوش ہو گئی تھی۔ ضرور بیٹا، میں کل ہی بنا کر آپ کو کھلاتی ہوں۔ آنٹی ذرا شانی اور سدرا کو بلا دیں۔ عمیرہ نے 2-3 دفعہ آواز دی لیکن کوئی نیچے نہیں اترا تھا۔ آپ رہنے دیں آنٹی، میں خود انہیں لے آتا ہوں۔ انہیں سیڑھیاں چڑھتے دیکھ اس نے روک دیا۔ وہ آخری سیڑھی پر پہنچ کر رک گیا، دروازے کے بالکل قریب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ یقیناً وہی تھی۔ اس کے قریب پہنچنے پر وہ زور سے کھنکھاڑا تھا، اور وہ جو اپنے دھیان میں تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ اتنی حیران ہوئی کہ نظریں بھی نہیں ہٹا سکی۔ السلام علیکم۔ اس نے السلام کیا تو وہ شرمندہ ہو کر نظریں جھکا گئی۔ السلام کا جواب بھی دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ وہ بہت آہستگی سے بولی تھی۔ ایک پل کے لیے رک کر اس نے بات کرنے کا سوچا، لیکن پھر ارادہ بدل کر آگے بڑھ گیا۔ ہادی بھائی ایک دوڑ ہو جائے۔ سمیر بیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ یار میں ضرور کھیلتا، لیکن ابھی مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، پھر کسی دن۔ اس نے مسکرا کر سمیر کے بالوں کو بکھیرا۔ چلو تم دونوں، تمہاری ماما بلا رہی ہیں، اس نے دونوں بچوں سے کہا، لیکن ان کا موڈ ابھی مزید کھیلنے کا تھا۔ ہادی نے ایک نظر ان دونوں کو بھاگتے دیکھا اور اگلے پل آگے بڑھ کر شانی اور سدرا کو دبوچ لیا۔ وہ وہیں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ خالہ، وہ دونوں اس کے قریب آنے پر چیخنے لگی تھی۔ یہ خالہ نہیں، ممانی ہے آپ کی۔ اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر اس نے ان دونوں سے کہا تھا، جبکہ نظریں اسی پر تھیں۔ زینب ہونکوں کی طرح منہ اٹھا کر ہادی کو دیکھنے لگی۔ ممانی کیوں؟ شانی نے پہلے سوال کیا تھا۔ میں کون ہوں؟ وہ شانی سے پوچھ رہا تھا۔ ماموں، وہ بولا۔ تو بیٹا یہ آپ کی ماموں کی دلہن ہے، اگر آپ انہیں خالہ کہو گے تو ماموں کے ساتھ ان کا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ بچے پتہ نہیں سمجھے تھے یا نہیں، البتہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا، اندر سمینہ اور عالیہ بیٹھے تھے۔ کتنی دیر لگا دی تم دونوں نے؟ ان دونوں کو ہادی کے ساتھ آتا دیکھ کر عالیہ نے پوچھا۔ اور حلیہ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے، اس نے غصے سے ان دونوں کے گندے کپڑے دیکھے۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب ہمارا اس کے پیچھے آئی۔ کیوں؟ وہ مجھے اپنے اور زینب کے کپڑے لینے ٹیلر کے پاس جانا ہے، اور مجھے اور آپی کو جویلر کے پاس بھی جانا ہے۔ ہادی نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی کام سے جانا ہے بھائی، پلیز مجھے اور آپی کو بازار اتار کر آپ اپنے کام پر چلے جائیں اور بعد میں ہمیں پک کر لیں۔ اس کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا تو ہمارا لاؤنج میں آ گئی۔ چلیں آپی بھائی چل رہے ہیں، امی آپ چلیں گی؟ اس نے ٹی وی دیکھتی سمینہ سے پوچھا تو انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ہمارا نے شکایتی نظروں سے عالیہ کو دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے اسے مزید بات کرنے سے منع کر دیا۔ شانی، زینب خالہ کیا کر رہی تھی؟ ہمارا نے کیلا کھاتے شانی سے پوچھا۔ خالہ نہیں، ممانی، ان کا نام زینب ممانی ہے۔ ہیں؟ شانی کے کہنے پر عالیہ اور ہمارا حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی سمینہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جبکہ لاؤنج کی طرف آتے ہادی نے بے سختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ آپ کو کس نے کہا ایسا کہنے کو؟ عالیہ نے مسکرا کر شانی سے پوچھا۔ ماموں نے کہا وہ ان کی دلہن ہے۔ اچھا؟ اسے عالیہ کی معنی خیز آواز سنائی دی تھی۔ وہ دل کڑھا کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ ہادی ذرا رکو تو۔ عالیہ کی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رکا تھا۔ عالیہ اور ہمارا دونوں اس کی طرف بڑھے۔ سمینہ کی نظریں ان تینوں کی کھلکھلاتے چہروں پر تھیں۔ وہ اس سے اتنے فاصلے پر تھے لیکن وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تو نہیں سن سکتی تھی، لیکن اندازہ کر سکتی تھی ہادی کی خوشی کا۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی۔ اس وقت کا انہیں کب سے انتظار تھا، لیکن وہ ہادی سے ناراض تھی۔ انہیں لگتا تھا اس نے مجبوری میں یہ رشتہ کیا ہے، لیکن مجبوری چہرے کا ایسا روشن تو نہیں کرتی۔ صرف مسکرانے والا ہادی اب کھل کر ہنستا تھا۔ یہ دل کی خوشی تھی جو اس کے چہرے
پر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی ساری ناراضگی پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ اچانک انہیں زینب پر پیار آنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھ کر ان تینوں کے قریب آئی تھیں۔ وہ تینوں چونک کر ان کو دیکھنے لگے۔ میں بھی چلوں؟ اپنی شاپنگ تو میں نے کر ہی لی۔ اپنی شاپنگ تو میں نے کی ہی نہیں۔ وہ تینوں پہلے تو حیرت سے انہیں دیکھتے رہے، پھر مسکرا دیے۔ آپ دونوں گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں ذرا بچوں کو بھی تیار کر لوں۔ امارا تم ذرا میری ہیلپ کروا دو۔ عالیہ کہنے پر امارا اس کے پیچھے چل دی۔ ہادی تم خوش ہو نا؟ سمینا کے سوال پر وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ امی آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم خوش ہو۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ کیا آپ خوش ہیں؟ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ ان کے دل سے جیسے کوئی بوجھ ہٹا تھا۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی امی، آپ اپنی بات کریں، کیونکہ جب سے زینب سے میری بات طے ہوئی ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ کو زینب پسند نہیں؟ انہوں نے سرنفی میں ہلایا۔ ایسی بات نہیں، مجھے زینب بہت پسند ہے۔ میں سمجھی تمہیں پسند نہیں، صرف جو حالات پیدا ہوئے ہیں تم نے ان سے مجبور ہو کر فیصلہ کیا ہے، یہی میری ناراضگی کی وجہ تھی۔ لیکن اب میں نے دیکھا ہے میرا بیٹا بہت خوش ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا گال چھوا تو وہ نظریں جھکا کر ہنس پڑا۔ سمینا نے اس کا سدا ایسے ہی خوش رہو، مجھے تو زینب کا احسان مند ہونا چاہیے جس نے میرے بیٹے کو ہنسنا سکھا دیا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ کچھ بولا نہیں تھا، بس مسکراہٹ تھی جو ہونٹوں پر چپک کر رہ گئی تھی۔ زینب حمیرہ کو پکار کر وہ کچن میں داخل ہوئی۔ جی امی۔ بیٹا یہ امارا کے گھر دے آؤ۔ انہوں نے کھیل کا ڈونگا اس کی طرف بڑھایا۔ میں؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ کیوں، تمہیں کیا ہے؟ امی میں اب سمیر کو بھیج دیں؟ سمیر ہوتا تو تمہیں کہتی۔ اب جاؤ، بھی گیٹ پر پکڑا کر آ جانا۔ زینب نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، باہر آ گئی۔ امی مینا سمجھتی نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی امارا کے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ بیل بجانے کی نوبت نہیں آئی، گیٹ کھلا تھا۔ وہ بہت محتاط نظروں سے دیکھتی اندر بڑھی۔ لاؤنج میں داخل ہو کر اس نے امارا کو آواز دی تھی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہادی اس کے سامنے تھا۔ اس نے حواس بحال کر کر اسے سلام کیا۔ وہ وعلیکم السلام کہتا ہوا اس کے قریب آیا، ساتھ ہی کلون کی دلفریب خوشبو بھی آئی۔ امی نے آپ کے لیے کھیر بھیجی ہے۔ او گریٹ۔ اس نے ڈونگا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم نے بنائی ہے؟ اس نے ڈھکن اٹھا کر دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا تو اس نے سرنفی میں ہلایا۔ بنانی آتی ہے؟ اس نے ایک بار پھر سرنفی میں ہلایا۔ تو آنٹی سے سیکھ لو، کیونکہ مجھے کھیر بہت پسند ہے۔ بیٹھو میں آتا ہوں۔ زینب نے کب سے جھکی نظریں اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ کچن میں جا رہا تھا۔ زینب ابھی تک حیران کھڑی تھی، کیونکہ وہ امید نہیں کر رہی تھی ہادی اتنے آرام سے بھی بات کر سکتا ہے، یعنی ان کے درمیان رشتے نے اس پر کچھ تو اثر ڈالا ہے۔ تم ابھی تک کھڑی ہو؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ امارا گھر پر کوئی نہیں ہے؟ اس نے کھیر کھاتے ہوئے بڑے نارمل انداز میں اطلاع دی تھی۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ بیٹھ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے۔ نہیں میں چلتی ہوں۔ وہ گھبرا کر مڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ زینب، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے یوں کھڑے دیکھ کر کھیر کھاتا ہادی کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ خائف ہو کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے خالی کٹوری سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی اور دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے سوچا تھا یہ سب باتیں شادی کے بعد کروں گا، لیکن کچھ باتیں ایسی سامنے آئی ہیں جن کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں کلیئر ہو جائیں تو اچھا ہے۔ زینب نے پریشانی سے دیکھا۔ جانے اب کیا انکشاف ہونے جا رہا تھا؟ جب سے ہماری بات طے ہوئی ہے مجھ سے بار بار ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے، تم زینب سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ حتیٰ کہ تم نے بھی ہمارا سے یہ کہا کہ میں تم سے شادی تم پر ترس کھا کر کر رہا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو میں تم پر ترس کیوں کھاؤں گا؟ زینب ہاتھ مسلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کی بھاری سنجیدہ آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ترس کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی تو نہیں ہو سکتی نا؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا صرف اس لیے کیونکہ میں مشکل میں تھی۔ آپ نے مشکل وقت میں میری امی کی عزت رکھی۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ جھکی نظروں کے ساتھ بولی تھی۔ پسند تو تم بھی مجھے نہیں کرتی تھی۔ تمہاری نزدیک وہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہوگی جو مجھ سے شادی کرے گی۔ میرے تو دل کی جگہ پتھر پٹ ہے، میں تو گھوٹ گھوٹ کر اس کا خون ہی چلا دوں گا۔ زینب سب بھول کر پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جو اس کے کہے ہوئے جملے لفظ بلفظ دہرا رہا تھا۔ میرے بارے میں جاننے کے باوجود تم نے ابھی شادی کے لیے انکار نہیں کیا، اور باوثوق ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس کے جملے کی اختتام پر مسکرایا بھی تھا۔ زینب صوفے سے یوں کھڑی ہوئی جیسے وہاں کانٹے اگ گئے ہیں۔ یہ آپ سے امارا نے کہا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہادی بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ یہ بات تمہیں امارا کے بجائے مجھ سے کہنی چاہیے تھی، کیونکہ جس سے محبت ہو بتانا اسے چاہیے، نہ کہ اس کی بہن کو۔ زینب کا جھکا سر جھکا ہی رہ گیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اس سے نظریں ملا سکے۔ زینب اسے مسلسل سر جھکائے کھڑے دیکھ کر ہادی کو اسے پکارنا پڑا تو زینب نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کر کے سر اٹھایا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا،
صرف ایک پل کے لیے اس کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تھیں اور پھر دوبارہ جھک گئی تھیں، اور ساتھ ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ امارا نے صحیح کہا تھا، اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ بے اختیاری سے دیکھنے لگی۔ امارا نے کہا تھا، آپ نے زینب کو غور سے نہیں دیکھا، وہ بہت خوبصورت ہے، اب تمہیں قریب سے دیکھا تو پتہ چلا واقعی تم خوبصورت ہو۔ زینب کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ اتری تھی۔ میں نے جس وقت تم سے شادی کا فیصلہ کیا، اس وقت اگر اس میں ہمدردی نہیں تھی تو محبت بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون سا جذبہ تھا جس نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا، لیکن اس فیصلے کے بعد تم خود بخود اپنی اپنی سی لگنے لگی، اور آج ابھی اسی پل مجھے لگا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ہادی 2 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آ گیا تھا۔ زینب کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی، لیکن اب وہ مسکراہٹ پہلے سے گہری ہو گئی تھی۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے مسلسل دیکھتا پا کر وہ دھیمی آواز میں بولی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے یوں گھبرا کر بھاگتا دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ جاتے جاتے میرے لیے تو کچھ کہتی جاؤ۔ وہ یکدم رکی، مڑ کر دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، لیکن گیٹ سے نکلنے سے پہلے اس نے ہادی کا کہکہا سنا تھا اور وہ خود بھی مسکرا دی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی اب اسے زندگی کی راہ میں ہادی کے سنگ ہمیشہ مسکراتے ہی رہنا ہے۔ ختم شد۔ سو گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا، نیکسٹ ناول کا ویٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔